خوب غور و خوض کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ والدین اپنے بچوں کو بطور خاص بچیوں کو سکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم کیوں دلواتے ہیں۔ ان کے پیش نظر دو چیزیں ضرور ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ بچی پڑھ لکھ جائے گی تو اچھا رشتہ مل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ہماری بچی کو اگر طلاق بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، پڑھی لکھی ہوگی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ یہ دو چیزیں پیش نظر رکھ کر والدین اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں۔ فکر ہے تو بس یہ کہ بیٹی کو پڑھانے لکھانے سے رشتہ مل جائے گا اور اس کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو جائے گی، مگر افسوس یہ فکر نہیں کہ یہود و نصارہ کی سازشی تعلیم کے حصول سے کہ ہماری بیٹی حیا اور ایمان بھی سلامت رکھ پائے گی۔ کتنی خاص اور کتنی ضروری اور کتنی ہی اہم بات جو آج ہمارے پیش نظر ہی نہیں رہی کہ ایمان اور حیا جب سلامت نہیں رہے گا تو پیچھے رہ ہی کیا جاتا ہے۔ اسکول کالج میں کیا کیا ہوتا ہے اور بچے کس رنگ ڈھنگ سے دوچار ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہاں ان تفصیلات کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ والدین ان اداروں میں کافروں کے سازشی نظام تعلیم کے حوالے سے بچوں پر ہونے والے منفی اثرات کا بخوبی علم رکھتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس طرف توجہ دلوائی کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، جب ہو جائے ملائم تو چاہے جدری سے پھیر۔ ظاہر ہے مسلمان فولاد کی صورت ہوتے ہیں، جب وہ کافروں کی تعلیم لیں گے تو ان کے اندر وہ دم خم کہاں رہ جائے گا۔ غیرت ایمانی ہی جب نکل گئی تو پھر مردہ کیا اور زندہ کیا۔ کب سوچیں گے ہم کہ مغربی نظام تعلیم جو نہایت زہریلے پانی کی صورت میں امت مسلمہ کی زرخیز زمینوں کو دیا جا رہا ہے، جس سے امت مسلمہ کی نسلوں کو سیراب کر کے بربادی کی آخری حدوں تک پہنچا دیا گیا ہے، آج والدین کو خاموش نہیں رہنا ہے، آنکھیں بند نہیں کرنا ہے، بلکہ حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے مردانہ وار مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا وعدہ جو کلمہ توحید پڑھتے وقت کیا تھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت کیا تھا، آج وقت آ گیا ہے کہ اس وعدے کو وفا کیا جائے، نبھایا جائے۔ جاگو، خدا کے لیے مسلمانوں جاگو، ہوش کے ناخن لیجئے۔ دین اسلام جو قیامت تک کے لیے سراسر فلاح و سلامتی ہے، اور یہی دین حق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ کریم نے ہم گناہ گاروں کو عطا فرمایا۔ اس سچے دین کا خادم بن جائیے اور غور کیجئے، اگر کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، مگر آج ہم نے تعلیمات اسلامیہ کا دامن چھوڑ دیا۔ جاگیے، خدا کے لیے غفلت کی نیند سے جاگیے، نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، آنکھ جن کی ہوئی محکومی و تقلید سے کور، زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر، یہ فرنگی مدنیت کے جو ہے خود لبے گور۔ جی ہاں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو لوگ اندھے ہو جائے انہیں کیا دکھائی دے گا، جن کی آنکھیں اور جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا بات کرنا وضاحت ہر چیز کافروں کی تقلید کے ساتھ پور ہو چکی ہو، وہ کیسے پھر سے امت مسلمہ کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے قوم؟ لہٰذا کافروں کی ہمیں روش کو چھوڑنا ہوگا اور تعلیمات اسلامیہ کو اپنانا ہوگا۔ اکبر الہ آبادی کیا فرماتے ہیں؟ توپ کس کی پروفیسر آئے، توپ کس کی پروفیسر آئے، جب نسولہ ہٹا تو رندہ ہے۔ غور کیجئے کتنی گہری بات فرما گئے ہیں اکبر الہ آبادی کہ مسلمانوں تمہارے اندر وہ غیرت ایمانی ہوا کرتی تھی جو بے تیغ بھی لڑتا تھا سپاہی، مگر آج کافروں نے اپنی تعلیم کے ذریعے اپنے پروفیسر اور اساتذہ کے ذریعے امت مسلمہ کی زرخیز زمینوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے اسلاف تمام علوم کے نہ صرف بانی ہیں بلکہ رہنما بھی ہیں، مگر افسوس آج یہود و نصارہ کی سازشی تعلیم تمام اسلامی ممالک پر اس قدر غالب آ چکی ہے کہ آج تمام تر ترقیوں کا انحصار اسی تعلیم پر کیا جا رہا ہے۔ آج والدین اپنے نونہانوں کو مشنری سکولوں میں داخل کروا کر بہت خوش ہوتے ہیں تاکہ بچہ فارفر انگریزی بولے، بلکہ انگریز ہی بن جائے تو کیا ہی کہنے، سائنسی علوم کا ماہر بن سکے، معلومات عامہ کا ذخیرہ جمع کر سکے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں ہر پل جد و جہد کرنے کا مقصد صرف اور صرف اس لیے کہ وہ کوئی اچھا سا عہدہ حاصل کر سکے اور زندگی کی ہر آسائش کو پا سکے، قطع نظر اس سے کہ وہ ایسا مسلمان بھی بن سکے جو اللہ کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بھی ہو، ماں باپ کا باادب اور فرما بردار بھی ہو، اچھا مسلمان، سچا مسلمان، پاکیزہ مسلمان، رحم دل مسلمان، غیرت مند مسلمان بنے یا نہ بنے، بس علوم جدیدیہ کا ماہر ضرور بن جائے، بھلے اس کے دین و ایمان اور عقیدے کا دیوالیہ ہی کیوں نہ نکل جائے۔ اسے کن کن اخلاقی قدروں کا حامل ہونا چاہیے اور کیا کیا فرائض و واجبات ادا کرنے چاہیے، اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا، ہمارے پیش نظر ہی نہیں۔ آج والدین کو اس سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ فانی دنیا کی فانی دولت نے ہر کسی کو اندھا کر دیا ہے۔
ہمارے ہونہاروں کے ہر روز دن کے 5 سے 8 گھنٹے کافروں کے تعلیمی اداروں، سکول، کالج کے لادینی مغربی طرز سے مزین ماحول میں گزرتے ہیں۔ پھر گھر واپسی کے بعد ایک بار پھر اسکول و کالج ہی کی طرح دوسرے ادارے مثلاً اکیڈمی، ٹیوشن سینٹر، ہوم ٹیوٹر وغیرہ کا دور شروع ہو جاتا ہے، جس کا مقصد بھی اسکول و کالج ہی کی طرح صرف اور صرف روشن خیال بت یعنی سازشی نظام تعلیم کے ذریعے تراشا ہوا بت تیار کرنا ہوتا ہے۔ افسوس، ہمارا دین جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سراسر بھلائی اور رحمت کا اور کامیابی کا زینہ ہے، ضمانت ہے، اس کے حصول کے لیے والدین کیا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا ذرا، گھر میں ایک مولوی صاحب کو لگوا رکھا ہوتا ہے جو صرف اور صرف قرآن پاک ناظرہ پڑھاتے ہیں، اور وہ حضرت بھی ماشاءاللہ ہر روز آتے ہیں اور 10 سے 15 منٹ میں فارغ ہو کر اپنا راستہ ناپتے ہیں، اور والدین اسی پر خوش ہیں کہ چلیں بچہ قرآن مجید پڑھ جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین اسلام کا حق ادا کر دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوفوں کی عیب دنیا دیکھتی ہے۔ نہ ہی ہم نے کبھی یہ سوچا اور نہ ہی ہم کو اس کی فکر، بس نام کے رہ گئے مسلم اور بس یہی ہمارا ذکر۔ قطب زمان میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انگریزی تعلیم دینے والے مدرسے اب عام ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ادب اٹھ گیا ہے۔ صرف ایک بار اپنے ایمان کو جگا کر دین اسلام کا سچا سپاہی بنتے ہوئے خود سے ایک سوال کریں، انشاءاللہ تعالی اگر آپ کا ضمیر مردہ نہیں تو جواب ضرور ملے گا۔ کیا فائدہ ایسے علم کا جو دین سے دوری، دین اسلام کے بنیادی ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے غافل کر دے اور قرآن کریم کی تلاوت اور فہم کے قابل نہ بنا سکے؟ کیا فائدہ ایسے علم کا جو والدین کا ادب، اخوت، محبت، ہمدردی اور بھائی چارگی کے جذبات کو معجزن نہ کر سکے؟ جس نظام تعلیم کی ڈگریاں ذہن کو اسلامی تعلیمات سے بیزار کر دیں اور ذہنی فکری ارتداء کے ذریعے دین و دنیا برباد ہو جائیں، کیا اس علم کے حصول کے لیے ہم تو گدو کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین اپنے ہونہاروں کے مستقبلوں کے مماروں کو، ان کے اذہان و قلوب کو اسلام کی ہماگیر افاقی برکات کو پھر سے ان میں راسخ کرنے کے لیے تعلیمات اسلامی کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑیں، جو کہ 200 سال قبل کافروں نے اپنے نظام تعلیم کے ذریعے توڑ ڈالا تھا، اور تمام علوم کی اساس دین اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت جیسے مقدس فرائض کو سر انجام دیں۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری امت مسلمہ میں کوئی ایسا مرد مومن عطا فرما دے جو پوری دنیا میں پھر سے پرچم اسلام کو سر بلند فرما دے۔ آمین۔